آبرو دین محمد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بعنوان لیٹس ریڈ مودودی میں میں ہوں آپ کا میزبان سید فصیح اللہ حسینی، اور میرے ساتھ آج ہمارے مہمان شاہ نواز فاروقی صاحب جو معروف کالم نگار ہیں وہ موجود ہیں۔ میں ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، آج کا پروگرام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر پر مبنی ہے جو بعد میں کتابچے کی صورت میں، تحریری صورت میں شائع بھی ہوئی۔ جماعت اسلامی کے 29 سال۔ 1970 میں 26 اگست کو جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کے موقع پر لاہور میں جماعت کے ارکان، متفقین اور حامیان کے درمیان سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریر بیان فرمائی، اور اس تقریر میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتابچے میں، اس تقریر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جماعت اسلامی کیوں قائم کی۔ بانی جماعت اسلامی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت اسلامی کا قیام کیا، اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کیا حالات تھے اور واقعات تھے جس میں جماعت کی تاسیس ہوئی، اور جماعت اسلامی نے 1941 سے قیام سے لے کر اپنے 1970 تک 29 سالوں میں کیا کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کیا۔ آج ہم اسی تقریر کے عنوان پر محترم شاہ نواز فاروقی صاحب سے گفتگو فرمائیں گے۔ شاہ نواز صاحب، جماعت اسلامی کے 29 سال، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تقریر میں جماعت اسلامی کے مقاصد کو واضح کرتے ہیں اور اس کے قیام کے حوالے سے بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا جب قیام عمل میں آیا 1941 کو، اس وقت کیا حالات اور واقعات تھے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ جماعت اسلامی کو قائم کیا جائے؟ جی، میں آپ سے عرض کروں کہ جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فکر بالکل یونیک ہے، منفرد ہے، ٹھیک اسی طرح جماعت اسلامی بھی ایک بہت ہی منفرد جماعت ہے۔ یعنی آپ دنیا میں اتنی جماعتیں ہیں، ہر ملک کے اندر، خود برصغیر میں بہت جماعتیں ہیں۔ اگر آپ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ قیاس کرتے ہیں کہ انہی جماعتوں کی طرح کی ایک جماعت ہے، تو یہ بات بالکل 100% غلط ہے۔ جماعت اسلامی بالکل مختلف اور منفرد جماعت ہے ان تمام جماعتوں میں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکیومنٹ کے اندر، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، یہ بات کہی ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی، میں نے اچانک اس کا فیصلہ نہیں کر لیا اس کے قیام کا، بلکہ 20-22 سال کے جو طویل مشاہدات اور تجربات تھے، ان کی روشنی میں اس نتیجے تک پہنچا کہ جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت قائم کی جانی چاہیے۔ اور یہ جو جماعت اسلامی کے قیام کا تاریخی پس منظر ہے، اور جو اس کا نصب العین ہے، اس کے اہداف ہیں اور اس کی جدوجہد ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ مولانا نے کہا کہ میں اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کہیں میں یہ بیان کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ اور انہوں نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے تاریخی پس منظر پر بہت زیادہ گفتگو فرمائی ہے۔ یعنی اس ڈاکیومنٹ کے اندر تقریباً 25 صفحات جو ہیں وہ جماعت اسلامی کا تاریخی پس منظر بیان کرنے میں مولانا نے صرف کی ہیں۔ اور مولانا نے فرمایا کہ جب میری عمر 16-17 سال تھی اور میں ایک نوجوان تھا، تو اس وقت کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کا سینہ شعور ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تھے 2 واقعات بڑے امپورٹنٹ تھے، یعنی جو مولانا کی فکر پر اثر انداز ہوئے۔ ایک واقعہ تھا خلافت تحریک۔ مولانا نے کہا کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو خلافت تحریک برپا تھی، اور ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ خلافت تحریک اس اعتبار سے منفرد تحریک تھی کہ خلافت ترکی میں ختم ہو رہی تھی اور پورے عالم اسلام کے اندر سناٹا تھا، اور برصغیر کے مسلمان خلافت کی بقا اور سلامتی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اور مولانا نے کہا کہ اس پوری تحریک کا جیسا کہ مسلمانوں پر اثر تھا، تو میرے اوپر بھی بہت زیادہ گہرا اثر تھا۔ اور مولانا نے کہا لیکن اس تحریک پر مطلب اعتماد تو میرا تھا، اس کی قیادت پر بھی میرا اعتماد تھا، لیکن میرا مزاج ہے کہ میں جس بات پر میں کنونس بھی ہو جاتا ہوں اس پر بھی میں غور و خوض جاری رکھتا ہوں۔ تو میں نے غور و خوض جاری رکھا، اور وہ مولانا نے فرمایا کہ وہ ترکی کے جو حکمران تھے، جو خلافت اس وقت چلا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے اندر 2 بڑے نقائص نظر آئے۔ ایک تو یہ کہ وہ قوم پرستی کے فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ جو مغرب سے علم حاصل کر کے لوگ آ رہے تھے، تو وہ اس میں مغربیت کو جو ہے انہوں نے اس پورے انسٹیٹیوشن کے اندر انڈکٹ کر دیا تھا۔ اور مولانا نے کہا کہ دوسرا واقعہ جلیان والا کا ہوا
جس میں آپ کو معلوم ہے کہ فائرنگ ہوئی اور ایک اکاؤنٹ کے مطابق 300 لوگ اور ایک اکاؤنٹ کے مطابق اس سے بھی زیادہ لوگ 500-600 لوگ اس کے اندر مارے گئے، اور اس کی بنیاد پر پورے ہندوستان کے اندر جو ہے انگریزوں کے خلاف غم و غصے کی ایک لہر اٹھی اور انگریزوں کے خلاف ایک بڑی تحریک منظم ہوئی۔ تو مولانا نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ تھا کہ ترکی کی جو یہ پوری اتنی بڑی کے لیے جو ہم اتنی بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ترکی کے حکمران ہیں جو قوم پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مغربی طرز زندگی کا ان پر گہرا اثر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس خلافت کو خود ہی ختم کر دیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مولانا کا یہ اندیشہ، حالانکہ مولانا کی عمر 17-18 سال تھی، لیکن مولانا کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا اور وہ پتہ چلا کہ ایک دن انہوں نے خلافت کا جو ہے خاتمہ کر دیا، قوم پرستی پر مبنی خلافت، جی اس کا خاتمہ کر دیا انہوں نے، اور جو بڑے صغیر کے مسلمان تھے وہ ہکا بکا رہ گئے اور خلافت موومنٹ جو تھی وہ دب گئی، اور مطلب اس کے نتیجے میں بہت شدید مایوسی جو تھی بڑے صغیر کے مسلمانوں میں پھیلی، اور جلیان والا کا جو واقعہ تھا اس سے آزادی کی تحریک کو جو ہے تقویت حاصل ہوئی۔ آپ نے اس کا ترکی کی قیادت کے حوالے سے بھی ان کے نقائص بھی بیان کیے، واضح فرمائے، اور اس وقت بر صغیر میں ایک طرف تو برٹش گورنمنٹ برطانیہ قابض تھا اور ہندو اور مسلمان بر صغیر میں رہ رہے تھے، تو ہندو مسلم ان دونوں کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت تھی؟ مولانا کو ان کے حوالے سے کیا خدشات تھے؟ جی، مولانا نے اس ڈاکیومنٹ کے اندر اس بات پر بھی بہت توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو انگریز تھے وہ چونکہ خود ایک قوم تھے، تو انہوں نے قیاس کیا بر صغیر کو برطانیہ کے اوپر۔ انہوں نے سوچا کہ جس طرح برطانیہ ایک قوم کا ملک ہے، اسی طرح بر صغیر بھی ایک قوم کا ملک ہے، چنانچہ انہوں نے جو ادارے، جمہوری ادارے قائم کیے وہ اس اعتبار سے قائم کیے کہ یہ ایک قوم کے لیے قائم کیے جانے والے ادارے ہیں، اور مولانا کو اندیشہ یہ لاحق ہوا کہ اگر برٹشرز کو کل جانا پڑا تو ظاہر ہے کہ چونکہ وہ پورا کا پورا جمہوری عمل جو ہے وہ ان پلیس ہوگا اور پھر اقتدار ہندوؤں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ تو بے دست و پا رہ جائیں گے، ایک انگریزوں کی غلامی سے نکل کے وہ ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے، انہیں غلامی مستقل رہے گی، غلام آقا تبدیل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ مسئلہ تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں تھے، مذہب کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر، جتنے بھی آپ پیمانے اور معیارات بنا لیں ان کی بنیاد پر مختلف قومیں تھے وہ۔ تو مولانا نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ وہ اس خاص لمحہ موجود کے اندر ایک ایسا نیریٹو بلڈ کریں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کا جو آیا ہے، کی جو بقا ہے اور جو اس کا آیا ہے وہ ممکن ہو سکے، اور ہندو اس میں جذب نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ خطرہ اس لیے بہت بڑا تھا کہ جو کانگریس تھی وہ پورے ہندوستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ واحد پارٹی ہے، وہ واحد پارٹی ہے، اور علماء کا ایک بہت طاقتور حلقہ کانگریس کا ساتھی تھا، اور وہ کہتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے تھوڑی بنتی ہیں، وہ تو اوطان سے بنتی ہیں، اور مولانا جس طرح اقبال کو اس سے بڑا شدید اختلاف تھا، اسی طرح مولانا کو بھی اس پر بہت شدید اعتراض تھا، اور مولانا نے اسی لیے بہت تفصیل کے ساتھ آگے چل کر، ذرا سا آگے چل کر اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی، اور جو مسئلہ قومیت ہے مولانا کی وہ تخلیق ہوئی، اور اس کی بنیاد پر مولانا نے بالکل واضح کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے بالکل ایک مختلف قوم ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی ایک قوم کی وحدت کے اندر نہیں سما سکتے، اور ان کو اپنے جداگانہ تشخص پر اصرار کرنا چاہیے۔ اور مولانا کی یہ تحریر آپ کو معلوم ہے کہ خود مسلم لیگ نے بھی بہت بڑے پیمانے پر اس زمانے میں استعمال کی، اور جی جو تحریک پاکستان کی جدوجہد ہے اس وقت، اور مولانا نے اس بات کو بھی جماعت اسلامی کے قیام کے پس منظر کے طور پر بیان کیا ہے اپنی اس کتابچے کے اندر، اپنی اس تقریر کے اندر۔ بالکل۔ اچھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان حالات میں، جس حالات میں آپ نے تذکرہ کیا کہ ہندو مسلم قومیت کے حوالے سے آپ نے تصور کو واضح کیا، مسلمان قوم کے تصور کو واضح کیا، شدی کی تحریک چلی، اور شدی کی تحریک کے نتیجے میں 1925 میں جب یہ تحریک کا آغاز ہوا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کی بھی تعریف کی۔ آپ نے ایز اے اسلامی مفکر کے طور پر، مفکر اسلام کے طور پر آپ نے واضح کیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اسلام کو کیسا مسلمان مطلوب ہے، اس کے حوالے سے آپ مولانا نے بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی ان معنوں میں ایک قوم نہیں ہے جن معنوں میں قوم کی اصطلاح استعمال ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ اس مسلمانوں کا اجتماع ہو، وہ ایک مشنری جذبے کے تحت کام کرتا ہے۔ مسلمان بھی ایک مشنری پروجیکٹ ہے، اور جو مسلمانوں کا اجتماع ہے، جو ان کی قوم ہے، وہ بھی ایک مشنری جدوجہد ہے، وہ جدوجہد کرنے والی ایک قوم ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر بہت اصرار کیا کہ مسلمان جو ہیں جو
اسلام کا تصور انسان ہے، جو مسلمانوں کا تصور زندگی ہے، مسلمانوں کا جو تصور کائنات ہے، جو ان کا تصور حق ہے، اس کو پہچانیں اور اس کو بسر کریں۔ اور ان کو لگ رہا تھا اس وقت کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ ابھی آپ نے شدھی کا ذکر کیا نا، شدھی کی تحریک، تو مولانا کو اس سے بڑا شدید صدمہ پہنچا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان یہاں پر حاکم تھے اور کروڑوں کی تعداد میں یہاں ہندو مسلمان ہو رہے تھے، اور اب ہندوؤں کی اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ الٹا مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے اس کا جو تجزیہ کیا وہ یہ کیا کہ مسلمانوں میں ایسے نقائص پیدا ہو گئے ہیں، ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں ہندوؤں کی یہ جرأت ہو رہی ہے کہ سوامی شردھانند جو ہے وہ شدھی کے نام سے جو ہے پوری تحریک چلا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سوامی شردھانند ہیں وہ اتنے مؤثر آدمی تھے کہ مسلمانوں تک پر ان کا اثر تھا، اور ان کو دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کے لیے بلایا گیا، اور مطلب بہت رعایت ہوئی اس اعتبار سے کہ انہیں جو ہے وہ لے جا کر جو ہے وہ منصب امامت پر نہیں کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہاں جہاں سے مؤذن آواز دیتا ہے، جس کو ہم مکبر کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، وہاں لے جا کر کھڑا کیا گیا اور انہوں نے وہاں تقریر فرمائی۔ اور مولانا نے کہا کہ اس بات سے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ مطلب، اور ان کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر ہندوؤں کو اقتدار مل گیا، اگر انگریز یہاں سے رخصت ہو گئے اور اقتدار ہندوؤں کو مل گیا، تو پھر مسلمانوں کا بر صغیر کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے اس بات کا تجزیہ کیا کہ مسلمانوں میں جو نقائص پیدا ہوئے وہ کیا ہیں۔ پہلے تو انہوں نے نقائص کو پن پوائنٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسری قوموں کے لوگ بھی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بددیانتی کرتے ہیں دوسری قوموں کے لوگ، مسلمان بھی بددیانتی کرتے ہیں، ان میں بد کرداری پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی بد کرداری پائی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو تشخص تھا، اخلاقی تشخص تھا، روحانی تشخص تھا، مذہبی تشخص تھا، تہذیبی تشخص تھا، وہ زائل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان کمزور ہو گیا، اور جو کافر ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے جو ہے وہ متحرک ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اس بات کی طرف، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1925 میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے، سوامی شردھانند کا قتل ہو جاتا ہے، اور وہ قتل اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف جو ہے ہنگامے شروع ہو گیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ اور گاندھی جیسا لیڈر، اس نے یہ کہا کہ اسلام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور اس بنیاد پر مولانا محمد علی جوہر صاحب دلی کی جامع مسجد میں وہ خطبہ دے رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے، مولانا مودودی بھی وہاں موجود تھے، اور مولانا محمد علی جوہر فرما رہے تھے کہ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو اور وہ علمی بنیاد پر بتائے کہ مسلمانوں کا تصور جنگ یا تصور جہاد کیا ہے، اور وہ اس کا دفاع کر سکے۔ تو مولانا سے تو مخاطب نہیں تھے، مولانا تو وہاں مجمع کا حصہ تھے، اور ان کی اس وقت تک ان کی کوئی ایسی نمایاں حیثیت نہیں تھی کہ وہ ان سے مخاطب ہوتے۔ تو وہ مولانا نے کہا کہ میں نے اس سے یہ انفر کیا، یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کام کرنے والا میں کیوں نہ ہوں، اور پھر مولانا نے اس کی بنیاد پر وہ مارکارہ تصنیف جو ہے وہ خلق کی، کہ جو الجہاد فی الاسلام کے نام سے جانی جاتی ہے، اور وہ آج بھی الحمدللہ اگر آپ جہاد کے اوپر 3 اچھی کتابیں منتخب کریں گے تو اس میں سے وہ سر فہرست ہوگی، ان 3 کتابوں میں وہ یہ کتاب مولانا نے لکھی۔ اچھا، آپ نے پورا مسلمانوں کی اخلاقی حالت کا بھی تذکرہ کیا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تقریر میں بیان فرمایا۔ پس منظر کے طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی 4 بڑی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے خاص طور پر، جی ان کی طرف ذرا نشاندہی اگر آپ کر سکیں۔ جی، مولانا نے 4 خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اور یہ بہت اہم بات ہے، جو پہلی بات ہے وہ بہت اہم ہے، مولانا نے کہا کہ مسلمان جو ہیں مغربی تہذیب کے زیر اثر چلے گئے، اور ان کا جو پورا طرز زندگی ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا، لباس بھی وہی اختیار کر لیا ہے، زبان بھی وہ انگریزوں کی بول رہے ہیں، اور جو ان کی معاشرت ہے وہ بھی انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نقص ہے یہ بہت بڑا نقص ہے، اور اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مولانا نے لباس تک کے بارے میں کہا کہ لباس کا تغیر کوئی معمولی تغیر نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا تغیر ہے، اس لیے کہ وہ ایک تہذیبی علامت ہے کسی بھی قوم کی، لباس۔ تو اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی اپیرنٹلی برائی نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کے پورے پس منظر میں اس بات پر غور کریں تو مولانا نے پہلی بات تو یہ کہی، مروبیت کا ایک تصور۔ جی، مروبیت، آپ مروب ہو گئے ہیں، اور آپ نے اپنا تہذیبی تشخص جو ہے وہ تج دیا ہے، اور ان کے تہذیبی تشخص کو آپ نے اختیار کر لیا۔ دوسری بات مولانا نے یہ فرمائی کہ جو الحاد ہے وہ طرح طرح سے مسلمانوں کے اندر پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر لٹریچر کی بنیاد پر، اور جو اس زمانے کے اندر فکری مواد تخلیق ہو رہا تھا اس کی بنیاد پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1936 میں بر صغیر کے اندر ترقی پسند تحریک کے نام سے ایک تحریک جو ہے برپا ہو چکی تھی، اور اس تحریک نے اپنا جو تشخص تھا وہ یہ متعین کیا تھا کہ اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور اس سے یہ ازیوم کر لینا آسان تھا کہ لٹریچر کا بھی، ادب کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے، اخلاق سے، روحانی تجربے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس تحریک کے تحت
جس پر کہ غلبہ تھا عموماً بائیں بازو کے لوگوں کا، کمیونسٹوں کا غلبہ تھا، لیکن اس میں مغرب سے متاثرہ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ تھا. چنانچہ احمد علی صاحب نے انگارے کے نام سے، ان کے ساتھیوں نے انگارے کے نام سے افسانے لکھے، جس میں کہ جو مغرب کے لٹریچر سے میں بیان ہونے والے جنسی تجربات تھے ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے افسانے تخلیق کیے تھے، اور وہ بڑا ہنگامہ خیز مجموعہ تھا، اور اس پر بڑا ہنگامہ بر صغیر میں برپا ہوا. اور پھر جو ترقی پسند حلقے تھے وہ تو کمیونزم کو اور سوشلزم کو انہوں نے اپنے افسانوں کی اور اپنے لٹریچر کی بنیاد بنانا شروع کر دیا تھا، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی. اور مولانا سمجھتے تھے کہ یعنی آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے بر صغیر میں کہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شاعر ہوگا اور ادیب ہوگا اور وہ ترقی پسند نہیں ہوگا. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ شاعر اور ادیب ہوگا اور وہ شراب نہیں پیتا ہوگا، یا اس کے اندر وہ نقائص جو عموماً اس طرح کے لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ نقائص اس کے اندر نہیں ہوں گے. مطلب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا ایسا غلبہ تھا. تو مولانا کی اس پر بڑی نظر تھی. پھر کمیونزم ایک نظام کی حیثیت سے، ایک فکری نظام کی حیثیت سے، اور ایک عملی نظام کی حیثیت سے، اور ایک انقلابی نظام کی حیثیت سے بر صغیر کے اندر متعارف کرایا جا چکا تھا. 1917 میں روس کے اندر انقلاب آ چکا تھا، اور وہ انقلاب روس تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ پھیلا، ایکسپورٹ ہوا. آدھی دنیا اس کی گرفت میں آ گئی. چین کے اندر کمیونسٹ انقلاب برپا کر دیا ماؤ نے، تو آدھی دنیا جو تھی وہ کمیونزم کے زیر سے چلی گئی. اس لیے وہ بہت اٹریکٹیو تھا وہ. اور مولانا اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ جو بر صغیر کا معاشرہ ہے وہ غربت میں اور اسرت میں اور تنگ دستی میں مبتلا ہے، اور استحصال زدہ معاشرہ ہے وہ. اور اس میں وہ جو کمیونسٹوں کی مخصوص اصطلاحیں ہیوز، وہ لوگ کہ جن کے پاس سرمایہ ہے، مال و دولت ہے، اور ہیو ناٹس، وہ دونوں موجود تھے وہاں. طبقاتی کشمکش برپا ہو سکتی تھی کسی بھی وقت، ہندوستان میں انقلاب آ سکتا تھا، اور کمیونسٹوں کو پوری توقع تھی. یعنی اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ نہرو جیسا آدمی جس کا کہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کمیونزم سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، یعنی نہرو جو ہیں وہ تو مغربی تعلیم یافتہ کیپٹلسٹ آرڈر کے فریم ورک کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے، آدمی میں سے تھے نا وہ. اور وہ پنڈت تھے، اپنے پس منظر کے اعتبار سے وہ برہمن تھے، تو ان کا تو کوئی سوشلزم سے دور پرے کا بھی واسطہ نہیں تھا. تو مگر وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے، اور انہوں نے روس کے ساتھ بڑے قریبی مراسم. تو یہ بڑا خطرہ تھا کہ کمیونزم کہیں عام نہ ہو جائے، پھیل نہ جائے. اور مولانا نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والی تحریک ہے. اور پھر مولانا نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ بر صغیر میں جو تعلیمی نظام آپریٹ کر رہا ہے اس کے دو حصے ہیں، دو اجزاء ہیں. ایک وہ تعلیمی نظام ہے جو جدید مغربی تہذیب نے مہیا کیا ہے، اور اس کا ہمارے مذہب سے، ہماری تاریخ سے، ہماری تہذیب سے کوئی بھی تعلق، ہماری روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا جو ہے وہ مدرسے کا نظام ہے. وہ دینی علم تو فراہم کر دیتا ہے اور دینی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں وہ کردار ادا کر دیتا ہے، لیکن جو مدارس سے فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ دنیا کو نہیں جانتے، اور جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو یہ دو طرح کی شخصیتیں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اور معاشرہ دو نیم ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس پورے تعلیمی بندوبست کو رد کیا اور اس کو کرٹیسائز کیا، اور اس لیے بھی انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے کہ جو ان تمام چیلنجز کو جو ہے وہ آنسر کر سکتی ہو. ان کو اس بات کی فکر تھی کہ مستقبل کم سے کم محفوظ ہو جائے. جی بالکل بالکل بالکل، کیونکہ جو بالکل جی کیونکہ جو اس وقت کی موجود قیادت تھی، سیاسی قیادت بھی اور جو فکری قیادت مہیا کرنے والی تھی وہ ان تمام چیلنجز سے آگاہ نہیں تھی، اور ان کی اہمیت پر وہ مطلع نہیں تھی، اور وہ ان کے سدجواب کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی. شہنواز صاحب، ابھی آپ نے کانگریس کا تذکرہ کیا کہ ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود تھی، اور بڑے بڑے علماء مسلمانوں میں سے اس جماعت کا حصہ بھی تھے، اور گاندھی کا بھی اسی سے تعلق تھا، ان کو اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ. 1929 میں گاندھی فرماتے ہیں، ان کا تصور، ان کا یہ قول ہے کہ ود یو، ود آؤٹ یو، ڈسپائٹ آف یو. انہوں نے یہ تصور دیا کہ چاہے آپ ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، یا اگر آپ کو دھکا بھی دینا پڑے، بھگانا بھی پڑے، تو ہم آپ کو بھگا دیں گے، لیکن ہم بر صغیر پر اپنا اقتدار جما کر رکھیں گے. جی مولانا جی بالکل، یہ ان کا اس سے نظر آتا ہے کہ وہ بر صغیر کو میں اپنے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے تھے. اس کے حوالے سے مولانا کا بھی رد عمل ہمارے سامنے آیا، اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں. جی مولانا نے کہا کہ جب گاندھی نے یہ بات کہی تو یہ بہت زیادہ الارمنگ بات تھی. گاندھی نے کہا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں آئیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے جد و جہد کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہیں آتے تو بھی ہم آزادی کی جد و جہد کریں گے. ود یو، آپ کے ساتھ، ود آؤٹ یو، آپ کے بغیر، ان اسپائٹ آف یو، یعنی اس کے باوجود کہ آپ چاہے انگریزوں کے ساتھ جا کر مل جائیں آپ،
اور ہماری مخالفت کرنے لگے، اس کے باوجود بھی ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. تو اس میں مسلمانوں کے لیے یہ کھلی دھمکی تھی. اور گاندھی بتا رہا تھا کہ تم نان اینٹیٹی ہو، ہندوستان کے اندر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی اعتبار سے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، ہندو اکثریت کا ملک ہے، تو تم ہمارے ساتھ رہو نہ رہو، بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور جو غلبہ ہوگا، تسلط ہوگا، وہ بہرحال ہندوؤں کا ہوگا، مسلمانوں کا نہیں ہوگا. مسلمان شامل باجا ہوں گے. اور یہ بات بہت الارمنگ تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو کانگریس کے ساتھ، ان مسلمانوں کے لیے جو کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو کر جدوجہد کر رہے تھے. لیکن انہوں نے، جو مسلمانوں کا وہ طبقہ تھا جو کانگریس کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس بات سے بھی انہوں نے کچھ سیکھ کر نہ دیا. اور مولانا مودودی نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ان کا جو اسسمنٹ ہے ہندوستان کے حال اور مستقبل کے حوالے سے، سیاسی حال اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے، وہ بہت کوئی دور پرے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بہت قرین قیاس بات ہے. اور اگر انگریز جو ہیں وہ ان پلیس رہتے ہیں تو بھی کانگریس ہی ڈومیننٹ رہے گی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے، کانگریس ہی کہہ رہی تھی اور انگریز بھی یہی سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک امپورٹنٹ فیکٹر تو ہیں ہندوستان کی پالیٹکس میں، تو ان کے بھی کچھ مفادات ہیں، ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، تو ان مفادات کا تحفظ آئینی بندوبست کے تحت کر دیا جائے. یعنی ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کے جو تحفظات ہیں ان کے لیے ایک کور مہیا کر دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک قومیت کا حصہ رہیں، ہندوستان میں رہیں، ایک قومیت کا حصہ رہیں، اور آپ کے مفادات کا، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کچھ مذہبی مفادات ہیں، کچھ آپ کے معاشی مفادات ہیں، تو اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں ان مفادات کا. لیکن مولانا نے کہا کہ بھائی جب اکثریت اقتدار میں آ جاتی ہے تو ان آئینی تحفظات کو کون دیکھے گا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. اور پریکٹیکلی اینڈ فزیکلی ایسا ہی ہوا. اور اب بھی جو موجودہ ہندوستان ہے وہ بظاہر تو وہ سیکولر ملک ہے آئینی اعتبار سے، آئینی بندوبست تو سیکولر ملک کا بندوبست ہے نا وہ، اور وہاں مذہبی بنیادوں پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 25 کروڑ مسلمانوں کو انہوں نے سیاسی معنوں میں دیوار سے لگا دیا، معاشی معنوں میں ان کو دیوار سے لگا دیا. مطلب اس وقت ابھی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 80% سے زیادہ مسلمانوں کی یوم آمدنی 50 روپے یا اس سے کم ہے. بھارت کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور ان کو تعلیمی اعتبار سے انہوں نے ان کا قتل کر دیا. اور اردو جو ہے وہ اس کو انہوں نے قومی زندگی سے تقریباً نکال کر باہر کر دیا ہے، اور ان کو غدار بنا دیا ہے، اور ان کی زندگی گائے کی زندگی سے بھی کم اہمیت کی حامل ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ جو آئینی بندوبست ہے، آئینی تحفظات، آئینی فریم ورک ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہوگا تو اٹھا کر پھینک دیں گے ایک دن کے اندر. اور ان کا یہ خیال جو تھا وہ درست ثابت ہوا، اور یہی سبب ہے کہ جو ہندو مسلم اتحاد کا جو تصور تھا وہ بہت دیر پر ثابت نہیں ہو سکا، اور وہ خود کانگریس نے ہی اس کو ڈسمنٹل کر دیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ادوار گزرے ہیں اس کے اندر ان سارے مشاہدات کے روشنی میں بہت سارے نتائج اخذ کیے، اور پھر آپ نے مستقبل کے حوالے سے غور و فکر کیا اس مسلمانوں کو اس ساری صورتحال سے دور باہر نکالنے کے لیے. 1932 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ترجمان القرآن کا اجرا کیا جائے. جی وہ اس کا اجرا ہوا. اس کے کیا نتائج رہے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس نے کیا معاشرے کے اوپر اس وقت اثر انداز کی، وہ کس طرح سے مسلمانوں پر اثر انداز ہوا ترجمان القرآن کا؟ جی ترجمان القرآن مولانا نے اس لیے نکالا کہ مولانا کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا جو اب ہمارے ذہنوں سے محو ہو گیا ہے. یہ ہے کہ جو ہماری مغرب زدگی ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی، یہ مولانا کا بہت زیادہ بڑا کنسرن تھا. اور ان کی فکر کی تشکیل میں اور جماعت اسلامی کے قیام کے پس منظر میں اور جماعت اسلامی کی پوری جو پیش رفت تھی اس کے تناظر میں جو مغرب زدگی تھی اس کو چیلنج کرنا اور مسلمانوں کو اس کے چنگل سے نکالنا، آزاد کرنا، لبریٹ کرنا ان کو. اور جو مسلمانوں کا مائنڈ ہے جو نو آبادیاتی ہے، کالونائزڈ مائنڈ ہے ہمارا، کالونائزڈ مائنڈ. مولانا اس کو ڈی کالونائز کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے مسلمان آزاد ہو جائیں، مغرب کے تسلط کے ہر گوشے سے آزاد ہو جائیں، فکری اعتبار سے بھی وہ متاثر نہ رہیں، تہذیبی اعتبار سے بھی متاثر نہ رہیں، اور وہ اپنا جو ان کا تصور زندگی ہے اس سے وہ منسلک ہوں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی اعتبار سے بھی اپنی زندگی کی عمارت انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے تعمیر کریں. تو ایک تو اس کا ترجمان القرآن کا یہ پس منظر تھا، اور ترجمان القرآن کے ذریعے سے مولانا نے ایک بہت بڑی فکری جنگ لڑ کر دکھائی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پوری مسلم لیگ کی جدوجہد، ادھر کانگریس کی اپنی جدوجہد چل رہی تھی، مولانا نے ان سارے حالات میں یہ اخذ کیا
کہ مسلم لیگ جو کہ پاکستان کے قیام کی طرف جدوجہد کر رہی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہی ہے جو اس وقت ہو چکا تھا، لیکن اس میں خدشہ مولانا کو یہ ظاہر ہوا کہ یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی بلکہ یہ قومی حکومت کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے، اور مسلم لیگ اس وقت جس قومیت کے تصور کو لے کر اٹھی ہے وہ ناکافی ہے. اس کے نتیجے میں مسلم اتحاد کا ایک تصور مولانا نے دیا تھا، جس کو ہم مولانا کا تصور حاکمیت کہہ سکتے ہیں یا قومیت کہہ سکتے ہیں یا اسلامی حکومت کا تصور مولانا کا کہہ سکتے ہیں. وہ کیا تھا؟ جی، مولانا کو مسلم لیگ کے بارے میں بڑے شدید تحفظات تھے. یعنی مولانا قیام پاکستان کی جدوجہد کے تو حامی تھے اور اس کے پش پناہ تھے. انہوں نے دو قومی نظریے کی وضاحت میں اور اس کی تشریح و تعبیر میں بڑی قد و کاوش کی اور بڑا مطلب جو ان کا انٹلیکچوئل وگر تھا وہ پوری طرح سے اس میں ظاہر ہوا. لیکن مولانا کو یہ معلوم تھا کہ مسلم لیگ جو ہے اس پر جاگیرداروں کا اور وڈیروں کا غلبہ ہے، سرمایہ داروں کا غلبہ ہے، اور یہ وہ طبقات ہیں جن کا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے لیے اسلامی آئیڈیلز کوئی معنی نہیں رکھتے. چنانچہ مولانا کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر مسلم لیگ کی یہ جدوجہد کامیابی ہو جاتی ہے، حالانکہ خود مولانا نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ 1947 تک بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا. یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا کوئی بھی، یہ صرف قائد اعظم کو معلوم ہوگا کہ پاکستان بننے والا ہے، ان کے اندر یہ کنوکشن تھا، باقی کسی کے اندر مسلم لیگ کے کسی قائد کے اندر یہ کنوکشن نہیں تھا. تو مولانا کو یہ لگتا تھا کہ مسلم لیگ اگر کامیاب بھی ہو گئی، اول تو پتہ نہیں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ کامیاب بھی ہو گئی تو یہ زیادہ سے زیادہ قومی حکومت بنائے گی، اسلامی حکومت نہیں بنائے گی، اور جو پاکستان ہوگا وہ قومی ریاست ہوگا، اسلامی ریاست نہیں ہوگا. حالانکہ پورا جو مطالبہ ہے، پوری جو جدوجہد ہے وہ تو اسلام کے نام پر ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ بہت پن پوائنٹ کی کہ بھائی ہمیں اپنا جو تصور زندگی ہے اور جو ہمارا تصور تہذیب اور تصور تاریخ ہے اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. اور 1940 کے بعد جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ جو پاکستان کے قیام کی جدوجہد ہے ایک بہت ہی واضح شکل اس نے اختیار کر لی تھی. تو اس لیے مولانا یہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ جس آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے کام کر رہی ہے وہ اس آئیڈیلزم کے تحت وہ خوبیاں بھی اپنے اندر پیدا کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ آئیڈیل جو ہے وہ ریئلائز ہو سکے. یہ مولانا کا نقطہ نظر تھا اور اس کی طرف انہوں نے اس کتابچے کے اندر نشاندہی کی. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ آج یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے خلاف تھے یا پاکستان بننے کے خلاف تھے. پس منظر اس کا یہی ہے. اس میں یہ واضح کریں کہ کیا مولانا واقعتاً اس وقت نہیں چاہتے تھے یا وہ کچھ بہتر آپشن کی طرف رہنمائی فرما رہے تھے مسلمانوں کو؟ جی، مولانا کے بارے میں یہ اس سے زیادہ کوئی بعیدس قیاس بات نہیں کی جا سکتی کہ مولانا نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی. ایک کوئی جملہ مولانا کا کوئی ایک بیان، ان کا کوئی ایک مضمون اس سلسلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا. مولانا پوری طرح سے تحریک پاکستان سے ہم آہنگ تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنا وطن چھوڑ کر اقبال کے کہنے پر پاکستان میں آئے. یعنی ان کو اگر مطلب آئیڈیل اپنا عزیز نہ ہوتا اور وہ یہ نہ سمجھتے، کیونکہ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ جس خطے میں مولانا مودودی اس وقت موجود ہیں، یعنی جو حیدرآباد دکن تھا یا دلی تھا، تو وہ تو ہندو اکثریتی علاقہ تھا اور وہاں اسلام کے کاز کے لیے بہت دیر تک کام کرنا شاید ممکن نہیں تھا مولانا کے لیے. اقبال نے یہ انٹیسپیٹ کیا تھا، اسی لیے ان کو بلایا، اسی لیے مولانا چل کر بھی آئے. تو مولانا اس آئیڈیل کے لیے کام کر رہے تھے اور مولانا کے لیے وہ آئیڈیل امپورٹنٹ تھا. اور وہ چاہتے تھے کہ جو تحریک پاکستان ہے اور قیام پاکستان ہے اگر وہ حقیقت بنتا ہے تو اسی آئیڈیل کے فریم ورک کے اندر بننے والی ایک حقیقت ہو. لیکن ان کو مسلم لیگ کے بارے میں بڑے تحفظات تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کے اندر اسلام کے پوٹینشیل کو ڈسکور کرنے کی اور اس کو مٹیریلائز کرنے کی ذرا امکان جو ہے ذرا کم ہے. اور یہ بات انہوں نے اپنی مختلف تحریروں میں بیان بھی کی ہے اور اس پمفلیٹ کے اندر بھی اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ وہ مسلم لیگ سے مطمئن نہیں تھے پوری طرح سے. آپ نے جس طرح فرمایا کہ مولانا مسلم لیگ کے کردار سے مطمئن نہیں تھے اور جو اس کی جدوجہد تھی یا جو محدودیت اس کے اندر موجود تھی اس سے بڑھ کر آگے سوچ رہے تھے. یہی وہ دور ہے جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہوئے ہیں کہ اگر یہ پاکستان بن جاتا ہے اور اس کے وجود میں آ جاتا ہے، یہ ریاست وجود میں آتی ہے، تو یہاں پر تعلیمی نظام کی بہتری اور یہاں پر جو اسلامی نظام زندگی کے لیے جدوجہد کرنا یہ ایک ضروری ناگزیر کام تھا جو مطلوب تھا. اس کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1941 میں ترجمان القرآن کے اندر ہی دعوت دیتے ہیں اہل علم حضرات کو، صاحب غور و فکر افراد کو، کہ وہ جماعت اسلامی یا کسی ایک جماعت کی تاسیس کے حوالے سے غور و فکر کریں اور ایک
کال کرتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس جو جماعت اسلامی کی تاسیس یا اس کے قیام کی بنیاد رکھتا ہے. جی جی. اس کے پس منظر کیا تھا؟ جماعت اسلامی کا کی تاسیس کے پیچھے مولانا کا نصب العین کیا تھا؟ ان کے پیش نظر کیا تھا؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے یہ جماعت اسلامی کے قیام کے تاریخی پس منظر کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تمام عوامل یہ تمام معاملات پس منظر میں موجود تھے. مولانا اس کا مشاہدہ کر رہے تھے ایک نوجوان کی حیثیت سے, ایک مفکر کی حیثیت سے, ایک دانشور کی حیثیت سے, اور وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ ماحول میں موجود جتنی بھی قوتیں ہیں ان میں سے کوئی قوت بھی اس آئیڈیل کے لیے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے جو مولانا کے پیش نظر ہے, جو اسلام کا اصل مطلوب ہے. تو ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ ایک جماعت ایسی قائم نہ کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے والی اور اس کو تمام نظاموں پر غالب کرنے والی ہو, اور مسلمانوں کو جو مغربیت ہے اس کے چنگل سے چھڑانے والی ہو, اور ان کو اس تصور تاریخ سے اور تصور تہذیب سے جوڑنے والی ہو جو مسلمانوں کا تصور تہذیب اور مسلمانوں کا تصور تاریخ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو اس وقت کے علماء تھے, جو اس وقت کے متاثرین کا ان کا ایک حلقہ تھا ترجمان القرآن کے تحت, یعنی مولانا سے اختلاف کرنے والے بھی بہت لوگ موجود تھے لیکن مولانا سے متاثرین کا بھی ایک بڑا حلقہ پیدا ہو چکا تھا ان کی تحریروں کی بنیاد پر. تو مولانا نے اس بنیاد پر کال دی اور اس کی بنیاد پر جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی اور جماعت اسلامی کی جدوجہد کا آغاز ہوا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقریر میں جماعت اسلامی کے قیام کے حوالے سے جب گفتگو کی ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جماعت کن اوصاف کے حامل شخصیات کو تیار کرنا چاہتی ہے جو اس مقصد کو پورا کر سکیں گے جو قیام پاکستان سے قبل جو حالات تھے اس میں پورا نہیں ہو پا رہا تھا. مولانا کو پاکستان کے قیام کے حوالے سے تحفظات موجود تھے کہ وہ معیار مطلوب افراد نہیں ہیں, مطلوبہ معیار کے افراد ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں, مولانا کے سامنے کیسے کردار کی حامل شخصیت کا نمونہ تھا جب وہ اس مسلم ریاست کے اندر دیکھنا چاہتے تھے؟ جی مولانا کے سامنے بہت واضح اہداف تھے اور بہت واضح مقاصد تھے. مولانا سمجھتے تھے کہ جو جماعت اسلامی کا رکن ہوگا یا جماعت اسلامی کا کارکن ہوگا اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ راسخ العقیدہ ہونا چاہیے, اس کے عقائد بہت پختہ ہونے چاہیے, اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ان کا جاننے والا ہونا چاہیے, ان کو وہ بسر کرنے والا ہونا چاہیے, اور اس پر اس کا کنوکشن اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگانے والا بن سکتا ہو. یہ پہلا تقاضا تھا جماعت اسلامی کے رکن سے یا جماعت اسلامی کی جد و جہد کرنے والوں سے. دوسرا تقاضا مولانا کا یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے سیرت اور کردار کی ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ معاشرہ اس کو قابل بھروسہ سمجھے, اس پر اعتماد کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کی جو خود اپنی شخصیت تھی وہ مطلب ان دونوں اوصاف کی بہت ہی بڑی نمائندہ اور ان کی بہت بڑی ترجمان شخصیت تھی. یہ دونوں اوصاف ان کے اندر تھے. لیکن مولانا کو یہ معلوم تھا کہ جس معاشرے سے وہ مخاطب ہیں اس میں اسلام کے لیے ایک جذباتی تڑپ تو موجود ہے لیکن جذبہ جو ہے وہ شعور نہیں بن سکا ہے ابھی تک. تو اس لیے مولانا کو پتہ تھا کہ ان کی آواز لاکھوں یا کروڑوں لوگوں تک پہنچے گی ضرور, لیکن اس میں سے سب لوگ اس معیار مطلوب کے مطابق نہیں ہوں گے جو مولانا چاہتے تھے کہ ان کے رکن کے اندر یا ان کے متاثرین کے اندر ہو. تو اس لیے مولانا نے کہا کہ جماعت اسلامی کا ایک یعنی بیرونی اور خارجی دائرہ بھی ہوگا جس میں جو متفقین کا دائرہ ہوگا وہ لوگ ہوں گے کہ جو کمیٹیڈ ہوں گے اس اعتبار سے کہ وہ جماعت اسلامی کا جو آئیڈیل ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہوں گے اور جماعت اسلامی کے لیے دامے درمے قدم سخن کچھ نہ کچھ کرنے والے ہوں گے. یہ مولانا کا ان کے بارے میں تصور تھا. پھر مولانا کا یہ خیال تھا کہ جماعت اسلامی کے جو اراکین ہیں یا جماعت اسلامی کا جو ہیومن کانٹینٹ ہے اس کو جدید اور قدیم کا امتزاج ہونا چاہیے. اور وہی بات ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ایک طرف مدارس سے آنے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو دین کو تو جانتے ہیں لیکن وہ جدید دنیا کو اور اس کے تقاضوں کو اور اس کے چیلنجز کو نہیں جانتے وہ, اور دوسری طرف وہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے کہ جس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو مولانا چاہتے تھے کہ جو ان کی جماعت ہو وہ جدید اور قدیم کا ان معنوں میں امتزاج ہو کہ اس میں جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوں اور علماء بھی ہوں, اس کے اندر دینی علم اور دینی شعور سے آراستہ لوگ بھی ہوں, تاکہ یہ دونوں مل کر دین اور دنیا کے جو دونوں تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں. پھر مولانا کا جو مزاج ہے آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں مطلب بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو اس مزاج کے حامل ہوں. مولانا جو ہیں وہ تعصب کا کوئی ایک چھوٹا سا گوشہ بھی ان کو چھو کر نہیں گزرا. چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پورے معاشرے کی ترجمان ہو
اور یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں اور مسالک میں اور مکاتب فکر میں، ان کی کوئی اہمیت نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کا آدمی جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی جماعت اسلامی کے اندر آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنے مسلک کو اور اپنے مکتبہ فکر کو پوری امت نہ بنا لے. ہو اس کی اجازت نہیں ہوگی جماعت اسلامی کے اندر کہ وہ مسلکی سیاست کی طرف چلا جائے اور فرقہ وارانہ سیاست کی طرف یا فرقہ وارانہ جدوجہد کی طرف چلا جائے یا مکاتب فکر کی جدوجہد کی طرف. نہیں، اس کو اسلام کے کاز کے لیے کام کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو خدا مرکز معاشرے کے لیے اور قرآن مرکز معاشرے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرکز ماننے والے معاشرے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. تو ان کا یہ تقاضا تھا، یہ معیار مطلوب تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر آنے والا آدمی کوئی بھی ہو، کسی بھی پس منظر سے آ رہا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے ہمارے اندر. مگر وہ آئے اور جو آئیڈیلز ہیں جماعت اسلامی کے ان کو اپہولڈ کرے. جماعت اسلامی کے آئیڈیلز اپنے آئیڈیلز بھی نہیں ہو تو اسلامی کے آئیڈیلز ہیں، اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندر آنے والے لوگوں سے توقع کی اور اسی بنیاد پر جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی. اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر بڑی تعداد، میں ہر کس و ناقص کی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو ان مقاصد سے پوری طرح سے ہم ہیں. جس دور میں جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی ہے، علماء کا ایک بڑا طبقہ موجود تھا، اور اس وقت یہ سوال اٹھا کہ جماعت اسلامی نئی جماعت کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا. اس کے حوالے سے مولانا نصبالعین بھی پیش کیا، اس کتابچے کے اندر بھی اپنی تقریر میں بھی بیان فرمایا. اسلامی نظام زندگی، اسلام بطور نظام، یہ ایک نئی بات تھی اس زمانے کے اندر. بہت سارے علماء نے اس وقت اختلاف بھی کیا، کیونکہ آج یہ ایک بیانیہ ہر ایک کی زبان پر موجود ہے کہ اسلام ایک نظام لے کر آیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ موجودہ دور کے اندر ایک سسٹم کے اندر رکھتا ہے، معاشرتی، معاشی، ہر سطح. تو یہ اس سے مولانا کی کیا مراد تھی، اسلامی نظام زندگی کا قیام؟ جی دیکھیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے سسٹم کا لفظ استعمال کریں، نظام کی اصطلاح استعمال کریں، تو آپ کہہ لیجئے کہ 600 سال پہلے، 800 سال پہلے یہ نظام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اسلام تو پہلے دن سے ایک نظام ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی ریاست مدینہ کے قیام کے وقت سے ہی ایک جامع نظام ہے، وہ پورا ایک تصور حیات ہے. وہ مطلب قرآن جو ہے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی جو ریاست ہے وہ اس کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ صرف عقائد کا یا عبادات کا اور اخلاقیات کا نظام نہیں ہے، بلکہ ریاست کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، امن کے بارے میں، محبت کے بارے میں، نفرت کے بارے میں، قربت کے بارے میں، دوری کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہے ہی نہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو. اور خدا نے خود کہا قرآن میں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. تو دین کے مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو ایک پورا نظام حیات بنا دیا گیا ہے، اور کوئی گوشہ چھوڑا نہیں گیا ہے جہاں پر آپ کو کہیں اور سے رہنمائی کی ضرورت ہو. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھول گئی تھی اس بات کو. مولانا نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی نئی بات مولانا نے نہیں کی. وہ بھولا ہوا سبق جو تھا امت کو وہ یاد دلا دیا. اور جو اس وقت کے علماء ہیں وہ شاید اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکے جس طرح سے کہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا. اور پھر اس میں اور کئی مسائل بھی تھے جن کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے. تو مولانا نے نظاموں کے تناظر میں مسلمانوں کو سوچنا سکھایا کہ باطل بھی ایک نظام ہے. سوشلزم ایک پورا نظام تھا، کیپٹلزم بھی یہی دعویٰ کرتا تھا اور اب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک پورا نظام ہے. کیپٹلسٹ آرڈر ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مطلب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو وہ اسلام سے چڑھتے ہی اسی لیے ہیں. یعنی مغرب کو جو اسلام سے خوف ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ اسلام اپنے آپ کو مکمل ضابطہ حیات کہتا ہے. آج آپ یہ بات کہنا بند کر دیں، کل سے وہ اسلام پسند ہو جائیں گے سارے کہیں گے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، کیونکہ یہ ہماری ریاست کو، ہماری سیاست کو، ہمارے بین الاقوامی اہداف کو ٹچ ہی نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں بنتا. بھائی آپ خطرہ تو اسی وقت بنیں گے نا کیونکہ جو آپ زندگی بسر کریں، جو معاشی زندگی آپ بسر کر رہے ہیں وہ تو سود پر کھڑی ہوئی ہے. اسلام کہتا ہے سود تو نہیں ہوگا، تو آپ ان کے لیے خطرہ بن گئے نا، ان کے نظام کے لیے. تو وہ آپ کو کیسے چلنے دیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال اور حرام بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلال اور حرام تو ہوتے ہی نہیں ہے، کوئی حلال اور حرام کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اور قرآن بھی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو پریمیٹیو آئیڈیاز ہیں بہت. یعنی ویسٹ کے لیے، ماڈرن ویسٹ کے لیے خدا تو ایک پریمیٹیو آئیڈیا ہے نا، بہت پرانا، بہت قدیم، ازکار رفتہ معاذ اللہ. اور مذہب بھی ان کے لیے ایک بہت پرانا اور ازکار رفتہ آئیڈیا ہے. اور جو خود رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو تو وہ چھوڑ کر آگے پوری انہوں نے اپنا دین ترک کر دیا. حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ اپنی انجیل کو نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے نا وہ. تو مولانا کا جو تصور حیات تھا
وہ اسی لیے انقلابی تھا کہ مولانا نے جوڑا مسلمانوں کو اس تصور سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر کے دکھایا. اور علماء وقت تھے، ان کی بہت بڑی تعداد اس بات کو نہیں سمجھی، اور بھی محرکات تھے نہ سمجھنے کے اور تنقید کرنے کے مولانا پر، لیکن بہرحال مولانا نے امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور کہا کہ آپ اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور آپ جو ہیں پوری زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ کر دکھائیں. اور یہ جو منافقت کی زندگی ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور زندگی کے ایک دائرے میں آپ خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے دائرے میں آپ خدا کو نہیں مانتے، اپنی خواہش کو مانتے ہیں. یہ منافقت ترک کریں. خدا ہر جگہ اس کی جو ول ہے، اس کا جو حکم ہے وہ ہر جگہ نافذ ہوگا، ریاست میں بھی، سیاست میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، آرٹ میں بھی، کلچر میں بھی. مولانا نے بہت فورسفلی یہ بات کہی. اور جو مولانا ہے، میں نے ان کے بارے میں ایک دفعہ کہیں لکھا تھا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے مولانا 20ویں صدی کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں. یعنی وہ مولانا جو ہیں وہ تصور خدا کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. وہ یعنی کہیں ایک قدم وہ نہیں چلتے، ہر دوسرے تیسرے فقرے میں کہیں نہ کہیں سے وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں، اس کو بھی خدا کے تابع کرو، اس کو بھی خدا کے حکم کے تابع کرو، اس کو بھی شریعت کے تابع کرو. تو مولانا نے نظام حیات کا پورا تصور پیش کیا اور نظاموں کے تناظر میں اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ یہ سارے باطل نظام ہیں، کمیونزم بھی باطل ہے اور کیپٹلزم بھی باطل ہے، اور حق تو صرف اسلام ہے اور وہی غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اسی کو غالب ہونا چاہیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تقریر میں جماعت کے مقاصد پر جب بات کی ہے تو شخصیات، مطلوبہ شخصیات اور اوصاف کا بھی تذکرہ کیا جو جماعت اسلامی اس معاشرے کے افراد میں، مسلم معاشرے یا اسلامی معاشرے کے فرق میں دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کو مرجع خلائق سے تعبیر کیا. تو اس کے لیے تزکیہ نفس کے حوالے سے مولانا نے ایک تعریف بیان کی کہ میرے نزدیک تک تزکیہ نفس کیا ہے، نفس کا تزکیہ، کہ انسان اپنے نفس کو بھی پاک کرے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے. اس کی روشنی میں جی نفس کے تزکیے کا ایک تصور تو وہ ہے جو ہمیں مثلا تصوف میں ملتا ہے، صوفیہ کے یہاں ملتا ہے. خانقاہ کا ایک پورا تصور ہے کہ آپ وہاں جائیں گے، آپ بیعت کریں گے اور پھر اپنے شیخ کو آپ فالو کریں گے اور وہ آپ کے نفس کا تزکیہ کرے گا. ایک یہ تصور ہے. مولانا نے ظاہر ہے کہ مولانا کا عملی تصوف سے، تو مولانا تصوف کے تو قائل تھے لیکن عملی تصوف سے مولانا کا تعلق نہیں تھا. اور آپ دیکھیے کہ خود جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے وہ ایک مزکی نفس نظر آتے ہیں. آپ تزکیہ یافتہ نفس، بالکل جس کو دنیا کے علائق سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کے اندر نہ عہدے کی طلب ہے، نہ منصب کی خواہش ہے، نہ اس کو سرمایہ درکار ہے، نہ وہ نمایاں ہونا چاہتا ہے، نہ وہ اپنی ذات کو کہیں غالب کرنا چاہتا ہے، نہ وہ اپنی ذات کی محبت میں مبتلا ہے، نہ وہ ایگو سینٹرک پرسنالٹی ہے، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، نہ وہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ وہ کسی کو برا کہتا ہے، نہ وہ کسی کی برائی کرتا ہے، نہ وہ برا چاہتا ہے. ایسا ہی انسان تو تزکیہ یافتہ نفس کا حامل ہوتا ہے. اور کون ہوتا ہے؟ تو مولانا کا یہ خیال تھا کہ جیسے وہ خود ہیں، اگر وہ اپنی جماعت کے اندر آنے والے لوگوں کو بھی اسی اخلاق اور کردار کے سانچے میں ڈال لیں تو وہ یعنی تزکیہ نفس کی صورت پیدا کر سکتے ہیں. اسی لیے مولانا نے اس تقریر میں فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جماعت میں آئے اور اگر اس کو کوئی گالی دے تو وہ پلٹ کر اس کو گالی نہ دے، اور اگر وہ کوئی اس کو برا کہے تو وہ برائی سے اس کا جواب نہ دے. اور وہ جو ہے لالچ، آپ کو پتہ ہے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں لالچ قدم قدم پر آپ کی راہ روکتا ہے. مولانا نے کہا نہیں، لالچ اگر آپ کی راہ میں آئے اس کو آپ شکست دے کر دکھائیں، لالچ کو خاتے میں نہ لائیں. اور مولانا نے کہا کہ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، حق کی بالادستی کی جدوجہد کرتے ہیں، تو اس میں خوف جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. کہیں کوئی فرد، کہیں کوئی تنظیم، کہیں کوئی حکومت، کہیں کوئی ریاست، کہیں کوئی بین الاقوامی طاقت آپ کو ڈراتی ہے. مولانا نے کہا جب آپ حق کی بالادستی کی جدوجہد کریں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے پس منظر میں کیا بات موجود ہے؟ اس کے پس منظر میں بات یہ موجود ہے کہ مولانا کی جو پورا کام ہے وہ کہتے ہیں بھائی مسلمان خدا سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ خدا سے ڈر جاتے ہیں تو پھر باقی تمام چیزوں کا خوف آپ کے دل سے نکل جاتا ہے. یعنی جو انسان خدا سے ڈر جاتا ہے وہ پھر کسی اور سے تھوڑی ڈرتا ہے. اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ تو ہر چیز سے ڈرتا ہے. اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ نوکری سے نکال دیا جائے گا، اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ رزق اس کا محدود کر دیا جائے گا، اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ اس کی جان کے درپے ہو جائے گا کوئی نہ کوئی. تو وہ ہر چیز سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اقبال نے کہا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مولانا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈرنا نہیں ہے. جب حق کی بالادستی کی جدوجہد کر رہے ہو تو پھر یہ شکوہ شکایت لے کر کھڑے ہو کہ فلاں آدمی تو طاقتور ہے، قوی ہے، فلاں طبقہ اس کو تو ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے، اس کے بارے میں تو ہم ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں گے. یعنی معنوں میں تحمل کا مظاہرہ، خوفزدگی کو بھی تو لوگ تحمل سمجھتے ہیں نا. خوفزدہ لوگ کہتے ہیں تحمل سے ذرا بات کرو.
تو وہ تحمل ان سے ان کا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مطلب ہوتا ہے بھائی ذرا دب کر بات کرو، ذرا دبک کر بات کرو. مولانا کہہ رہے ہیں نہیں، جب آپ حق کی بالادستی کی ضرورت کریں کسی سے نہ ڈریں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہی تو نفس کا تزکیہ، اور کیا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کو قائم کیا اور پہلے امیر جماعت کیا، جس سے آپ نے علم اٹھایا، آپ کو منتخب کیا گیا. جی مولانا نے جو ہے وہ اس میں تذکرہ یہ کیا کہ امیر جماعت کے حوالے سے مولانا نے تنقید کو برداشت کرنے کی طرف رہنمائی دی، اور آپ نے عمارت کے بجائے شورائیت کو فوقیت دی. جی 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 یہ خاص طور پر مولانا نے اس کی حکمت عملی کا مظاہرہ اس معاملے میں کیوں کیا؟ جی جی مولانا نے اس میں اپنے پامفلٹ میں، اپنی اس تقریر میں بہت اہم بات کی. انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جب میں امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے ایک اجتماع میں کھڑا ہوا اور تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ مجھے کرٹیسائز کرنے لگے. تو مولانا نے کہا کہ جو نئے اراکین بنے تھے جماعت کے اندر، ابھی آئے تھے، وہ بڑے ڈر گئے. وہ تو خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا، کس طرح کی جماعت ہے کہ امیر کھڑا ہوا ہے اور اس کو کرٹیسائز کریں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی ہمیں اس ظاہر سے اتفاق نہیں ہے اور فلاں بات آپ نے غلط کہی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. تو مولانا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہی تو طریقہ کار ہے، یہی کرنے کا کام ہے. مطلب جو اسلام کا نظام ہے اس میں فرد کی رائے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. فرد کی رائے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کسی فرد کو ایسی فوقیت حاصل نہیں ہے کہ وہ غلط بات بھی کر رہا ہو اور غلط کام بھی کر رہا ہو تو آپ اس کو ٹوکیں ہی نہیں. مطلب جب آپ اسلام کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اصل چیز تو ہدف ہے نا. تو اگر ہدف متاثر ہوتا ہے کسی چیز سے تو پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کون ہے میرے سامنے کھڑا ہوا. پھر مجھے اس ہدف کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اس کے طریقہ کار. تو مولانا نے کہا کہ دو طریقے ہیں اس کے، یا تو مطلب میں اپنی رائے تبدیل کر لوں، راستہ بدل لوں، اور جو ہدف ہے اس کے حصول کے لیے وہ طریقہ اختیار کر لوں کہ جو آپ مجھے تجویز کر رہے ہیں. یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو مطمئن کر دوں. یعنی جو کارکن ہے، رکن ہے کوئی آدمی، اور اس کے دل میں کوئی تشویش ہے، کوئی اس کے اندر کوئی اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے، کوئی سوال اٹھا ہے، تو میں اس کی پوری تشفی کر دوں تاکہ وہ کامل یکسوئی کے ساتھ جماعت کے فریم ورک کے اندر آپریٹ کرتا رہے اور جد و جہد کرتا رہے اور وہ کسی بھی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. اور مولانا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پر نہ ہوں. نہیں، مولانا جمہوریت کے تو قائل ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ اکثریت کی جو جبر ہے اس سے فیصلے نہ ہوں، بلکہ اتفاق رائے سے فیصلے ہوں. اور اتفاق رائے سے فیصلے تو خاندان میں ہوتے ہیں، یعنی خاندانوں میں ہوتے ہیں نا. تو مولانا جماعت کو ایک خاندان کی طرح کنسیو کرتے تھے. وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتے تھے، اور پوری امت ہی ہمارے لیے تو خاندان ہے. اور امت کیا، ہم مسلمانوں کا تو تصور یہ ہے کہ پوری انسانیت ہی ایک خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے پر ڈیبیٹ کریں اور اپنی رائے کا اور اپنے علم کا اظہار کریں، اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو ان معنوں میں فرمایا ہے کہ وہ رحمت ہے کہ اس سے نئے راستے کھلتے ہیں. اور شورائیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ تھوڑی طے ہے کہ ہر خیال، اچھا خیال طے ہو گیا کہ صرف میرے یا آپ کے ذہن میں آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو سکتی ہے. تو 2 لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ، 25 لوگ، اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیتیں ان کی ٹھیک ہیں، اخلاص سے وہ کام کر رہے ہیں، علم بھی کچھ تھوڑا بہت رکھتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس پر رحم کر دے گا، کس پر وہ مہربانی فرما دے گا. تو ہو سکتا ہے ایک بات، صحیح بات مجھے نہ سوج رہی ہو، آپ کو سوج جائے. تو یہ ہوگا. اور اس کا اندازہ اس بات سے کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ذات کس کی ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے. سردار الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے حساب سے مشورہ کیا کریں. اور حضرت عمر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع ہیں کہ جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے خیال میں یہ رائے جو ہے زیادہ صحیح ہے. مثلا بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم خو تھے. حضرت ابوبکر بھی نرم خو تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں. اور حضرت عمر کا مگر موقع کچھ اور تھا، وہ چاہتے تھے کہ سزا دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے وہی تو پھر حضرت عمر کی رائے کے مطابق آ گئی. اسی طرح حضرت عمر نے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کی جو نماز پڑھائی تو آپ نے کہا نہیں، نہ پڑھائیں آپ. لیکن ظاہر ہے رسول اللہ تو وہ تھے بہت زیادہ رحم فرمانے والے تھے، تو اس لیے پڑھا دی. لیکن روک دیا گیا پھر بعد میں، کہا گیا کہ یہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر بھی اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے. اور جماعت اسلامی پوری کھڑی ہوئی اس تصور کے اوپر ہے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنی نیتیں صحیح کر کے بیٹھیں گے، اور اس کے لیے جو علم ہے مطلوب وہ بھی لے کر بیٹھیں گے، اور پھر ہم بات کریں گے. اور جو سب سے بہتر بات ہوگی، یہ بات نہیں کہ فصیح جو ہیں وہ مجھ سے کم عمر ہیں تو ان کی بات نہیں چلے گی. اگر فصیح بہتر بات کریں گے، فصیح کی بات چلے گی. اصل بات ہے صحیح بات.
جو قرآن اور سنت سے ثابت بھی ہو اور جس کو عقل بھی کہے کہ ہاں صاحب یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، تو بات چلے گی. اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی وہ تخصیص نہیں ہے کہ امیر نے کہا ہے تو وہ چلے گا اور جو کسی ایک عام رکن نے کہہ دیا وہ نہیں چلے گا. کسی کی بھی بات چل سکتی ہے، صحیح ہونا چاہیے اس کو. یہ شورائیت کی روح ہے، اور مولانا نے جب تک مولانا زندہ رہے وہ اس شورائیت کی اس روح کو انہوں نے نبھا کر دکھایا. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بربنائے معلومات اور بربنائے علم کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مولانا جب شورا سے خطاب کرتے تھے، وہاں شورا میں کوئی مسئلہ، شورا کا اجلاس ہوتا تھا، تو مولانا کبھی بھی ابتدا میں تقریر نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اگر مولانا اگر مجدد وقت نے تقریر کر دی ہے، مفکر اسلام نے تقریر کر دی، اب کون ہوگا کہ جو اس سے اختلاف کرے گا بھائی. تو وہ سب کو موقع دیتے تھے، جو بھی شورا کے اندر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کریں، اور انکریج کرتے تھے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں کھل کر. جب وہ سب رائے کا اظہار کر چکتے تھے، پھر مولانا اس پر اپنی رائے دیتے تھے اور اس کو سم اپ کرتے تھے جو ڈسکشن ہوتا تھا. یہی طریقہ ہے. تو مولانا نے اس ڈاکیومنٹ کے اندر بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم جو ہے اکثریت سے فیصلے نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اتفاق رائے سے فیصلے ہوں، محبت سے فیصلے ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی اسی تحریر میں اور اس تقریر میں حوالہ دیا ہے اجتماع کا، اور اس میں پیشن گوئی مولانا نے فرمائی تھی. جی جی. اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک درست بھی ثابت ہوئی. ان پیشن گوئیوں کی طرف آپ جی جی تین پیشن گوئیاں، تین پیشن گوئیاں ہیں اس کے اندر. مولانا نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو کانگریس ہے، کانگریس کے بارے میں کہا، اور بالکل کیا مولانا کی نظر تھی. مولانا نے کہا کہ کانگریس جو ہے دو ٹانگوں پر کھڑی ہوئی ہے. ایک ٹانگ ہے اس کی انگریز سے آزادی کی جدوجہد، اور دوسری ٹانگ ہے مسلم دشمنی. انہوں نے کہا اگر آزادی مل گئی تو کانگریس کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑی ہوگی، وہ ہوگی مسلمان دشمنی. وہی ہوا، آزادی مل گئی، کانگریس جو تھی وہ مسلم دشمنی پر کھڑی ہو گئی، ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی. دوسری پیشگوئی مولانا نے یہ کہی تھی کہ اردو جو ہے اس کو جو ہے دیوار سے لگا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی. تو اردو ختم تو نہیں ہوئی ابھی ہندوستان سے، لیکن بہرحال اس کو دیوار سے تو لگا دیا گیا ہے، اور اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان میں اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تیسری جو پیشگوئی تھی مولانا کی وہ ہندو نیشنل اس کے بارے میں تھی، یعنی ہندو نیشنلزم کے بارے میں تھی، ہندو قوم پرستی کے بارے میں تھی. وہ مولانا کی پیشن گوئی ذرا صحیح ثابت نہیں. مولانا نے کہا تھا یہ جو ہندو قوم پرستی ہے اس کے اتنے تضادات ہیں کہ یہ اپنی تضادات کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گی. لیکن پتہ چلا کہ وہ جو تضادات ہیں ان سے بھی اس دہکتی ہوئی آگ کو مزید تقویت حاصل ہوئی. اور کانگریس کی قوم پرستی تو، ہندو قوم پرستی تو پیچھے رہ گئی، بی جے پی کی قوم پرستی سامنے آ گئی اور اس نے کانگریس کو بھی پس منظر میں دھکیل دیا. حالانکہ کانگریس بھی کچھ کم اسلام دشمن اور کم مسلمان دشمن نہیں تھی، لیکن بی جے پی کی دشمنی نے اس کو بھی اڑا دیا. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ابھی اس آگ کے یعنی ہندو قوم پرستی کے سرد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان کو اسلامی بنانے کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہ خطرہ بھانپ گئے تھے کہ جو لوگ موجود ہیں قائد اعظم کے ساتھ یا تھے، اور انہیں یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ یہ کوٹھے سکے ہیں جو ان کے درمیان جمع ہو گئے، ان کے گرد جمع ہو گئے قائد اعظم کے، پاکستان کو اسلامی بنانے سے گریز کیا جا رہا ہے. یہ خطرہ مولانا بھاپ گئے تھے. جی جی. وہ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے مولانا کو یہ خدشات؟ جی دیکھیے اس میں یہ تھا کہ دیکھیے تحریک پاکستان مطلب پوری تحریک پاکستان ون مین شو ہے. مسلم لیگ ون مین آرمی تھی، سب کچھ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، باقی کسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. مطلب یہ نہیں کہ قائد اعظم نے کسی کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا، بلکہ کوئی اتنا ابھر کر سامنے نہیں آ سکا تھا. تو اس ون مین آرمی نے پاکستان تو بنا دیا. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ مسلم لیگ کوئی نظریاتی جماعت تو نہیں تھی اور اس کی کوئی روحانی اور اخلاقی تربیت تو نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے وہ لوگ کہ جو قائد اعظم کے بعد اقتدار پر قابض ہوئے انہوں نے اسلام کے ساتھ اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا بند کر دیا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا. اور اس کا ثبوت مولانا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ کمیٹیڈ ہوتے تو جو قرارداد مقاصد ہے وہ 1949 تک نہ جاتی، 1947 میں وہ منظور ہو جاتی اور سمت سفر جو ہے وہ طے ہو جاتی کہ اب ہم اس سمت میں آگے بڑھیں گے. تو مولانا نے یہ بات جو کہی تو وہ اس لیے کہی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹال مٹول کا ایک سلسلہ قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا، اور جو مسلم لیگ کے قائدین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اسلامی حدود کا جو نفاذ ہے وہ پاکستان میں کہاں ہو سکتا ہے. اگر اسلامی حدود کا ہم نے نفاذ کیا تو 95% لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. تو مولانا نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 95% چور ہیں، پاکستان کے 95% عوام چور ہیں. حالانکہ ایسا تھوڑی تھا، مطلب چور ہوں گے جتنے بھی ہوں گے، تو وہ مگر
اس سے گریز کر رہے تھے وہ، اور اسی لیے انہوں نے قرارداد مقاصد کو جو ہے 1949 تک ٹالا. اور خود مولانا نے اس کتابچے میں یہ بات کی قرارداد مقاصد کہ وہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ دراصل علماء کا یا خود مولانا مودودی کا یا جماعت اسلامی کا منہ بند کرنے کے لیے منظور کی گئی. بھائی وہ کہہ رہے تھے نا اسلام کے نام پر ملک گیا تو اسلام کو غالب کر کے دکھاؤ، یہ مطالبہ ہو رہا تھا نا. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بولتے ہی رہیں گے، تو اس طرح ایسا کرو کہ قرارداد منظور کر لو اور بس چپ ہو جائیں گے، پھر یہ بات نہیں کر سکیں گے. اب یہ تو قرارداد مقاصد کے ساتھ کیا، یہ تو خود آئین پاکستان کے ساتھ ہوا. آئین تو بنا دیا 1973 میں اسلامی، لیکن کبھی بھی پاکستان کے حکمران طبقے نے اسلام کو آئین سے نکلنے نہیں دیا آج تک. تو قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی ہوا. قرارداد مقاصد 1949 میں منظور ہوئی اور اس کے بعد آئین سازی کا عمل شروع ہوا. جی جی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ضروری سمجھا کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ اسلام کے یہاں آئین کے اندر اسلامی اصلاحات یا اس کو جو ہے وہ آئین کو محفوظ کیا جائے اسلامی حوالوں سے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی حکومت کے 4 اصول اس وقت بیان فرمایا، جس کا تذکرہ انہوں نے اس تقریر میں بھی کیا. جی جی. اس کی طرف وہ کیا تھے؟ جی جی 4 فنڈامنٹلز کو مولانا نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ملک اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے، اور ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہو وہاں حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. یہ ڈیفائننگ پرنسپل ہے اسلامی ریاست کے لیے. کوئی اکثریت وکثریت نہیں چلے گی. اکثریت اس وقت ریلیونٹ ہوگی جب ہم اسلام کے فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہے ہوں گے. اگر ہم اسلام کے دائرے میں آپریٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو کوئی اکثریت، پاکستان کی اکثریت کیا پوری دنیا کی اکثریت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حاکمیت اللہ کی ہوگی پاکستان کے اندر، نمبر 1. نمبر 2 کہ حکمران پابند ہوں گے اس بات کے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کی ہیں کام کرنے کے لیے اس کو وہ اختیار کریں گے، ان حدود کو وہ پامال نہیں کریں گے، ان کے اندر اس کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے. تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا اور تیسرا تقاضا انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ انگریزوں کے زمانے میں جتنے بھی قوانین بنے ہیں جو انگریز ورثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے قوانین کا، وہ منسوخ کر دیے جائیں سارے کے سارے، تاکہ یہ زہر سے پاک ہو جائے. ہماری جو اجتماعی شخصیت ہے وہ اس زہر سے پاک ہو جائے جو خلاف اسلام ہے. اور پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اب جو نئے قوانین بنے ان سب کو اسلام سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. یہ 4 بنیادی مطالبے کی ہے. اس میں جماعت اسلامی کا کہیں نام نہیں ہے، مولانا مودودی کا کہیں نام نہیں ہے. یہ چاروں کے چاروں مطالبات ہیں جو اسلام کے مطالبات ہیں. اور مولانا اتنے کلیئر ہیڈڈ تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ فریم ورک متعین ہو گیا اور اس کے مطابق یہ ریاست چلنے لگی تو یہ ایک بہتر ریاست بنے گی، ایک اسلامی ریاست بنے گی. اور اگر اس میں سے کسی بھی رول کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اسلامی ریاست نہیں ہوگی. بڑے جامع مطالبات مولانا نے پیش کیے. بالکل. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تقریر میں تذکرہ کیا کہ ان کے خلاف سازش کی گئی. کشمیر کاز کے حوالے سے وہ شخص آیا اور اس نے آ کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رائے جاننا چاہی کشمیر کے حوالے سے. مسئلہ کشمیر، جہاد کشمیر کے حوالے سے وہ پس منظر کیا تھا؟ جی بہت دلچسپ ہے وہ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک کوئی ریاستی کارندہ ان سے ملنے کا خواہش مند ہوا. مولانا نے اس کو بلا لیا. اس نے کہا میں آپ سے تخلیہ میں ملنا چاہتا ہوں، تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا بالکل آپ تشریف لائیے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے مولانا کہ آپ جہاد کشمیر میں کیوں حصہ نہیں لے رہے؟ مولانا نے کہا میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کسی سے بھی. اس نے کہا نہیں میں پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں تو بالکل ذاتی ایک شخصی یعنی اس کے لیے پوچھ رہا ہوں. استفہام ہے میرا، شخصی استفہام ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی جب اس میں حکومت پاکستان، ریاست پاکستان شریک نہیں ہے، مطلب لڑنے کے لیے وہ خود موجود نہیں ہے، تو پھر اس میں باقی کون شریک ہو سکتا ہے؟ تو وہ صاحب وہاں سے وہ یہ بات لے کر اٹھے اور انہوں نے اس کو پریس میں دے دیا کہ مولانا مودودی جی ہیں وہ تو جہاد کشمیر کے خلاف ہیں. اور اس کو ہندوستان نے پک کر لیا اس کو، اور اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا شروع ہوا. سری نگر ریڈیو سے جو ہے وہ یہ بیان چلنے لگا مولانا مودودی نے جو کہ ان کی یہ اہمیت ہے اور یہ ان کی وقت ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کشمیر جو ہے پورا کا پورا غلط ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، اور اول تو آپ نے مجھ سے غلط بیان ہی کیا، لیکن اور میں چاہتا ہوں کہ میں ریڈیو پاکستان پر آؤں اور اپنے موقف کی میں وضاحت کروں، لیکن ان کو ریڈیو پاکستان پر آنے اور اپنے موقف کی وضاحت کرنے کا موقع نہیں دیا. اس کے اسی دور میں ختم نبوت کی تحریک کا معاملہ ہوا قادیانیوں کے حوالے سے. جی. اور یہ ایک سازش کے طور پر بھی سامنے آیا، مطالبہ اسلامی کو روکنے کا ذریعہ بن گیا ہے. جی مولانا نے جی مولانا نے اس میں یہ کہا ہے. دیکھیے وہ تحریک تو بالکل درست تھی، یعنی قادیانی پرابلم کی وجہ سے ختم نبوت کی جو تحریک تھی وہ تو بہت لیجیٹیمیٹ تھی اپنی جگہ. مولانا نے صرف یہ کہا ان سے جو تحریک ختم نبوت کے رہنما تھے کہ اسلامی آئین کی تشکیل کا مرحلہ آ چکا ہے، اسلامی آئین بننے والا ہے، تو آپ اس کے آئین کے بننے کا انتظار کر لیں.
کیونکہ یہ جو ریاستی عناصر ہیں جو اسلام نہیں چاہتے، یہ اس طرح کی تحریک کو بنیاد بنا کر اس میں تشدد ہوگا، ہنگامہ آرائی ہوگی، اور وہ اس پورے پروسیس کو روک دیں گے، اس کو ریورس کر دیں گے. تو تھوڑا سا آپ ٹھہر جائیے، آئین بننے دیجیے، پھر اس کے بعد یہ جد و جہد کرتے رہیے. مگر انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، اور ظاہر اس سے یہ انفر کیا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کیا مسئلہ ہے، یا وہ واقعی کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے تھے. بہرحال جو بھی ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسلامی آئین کی تشکیل کا کام تھا وہ واقعی ٹل گیا. 1949 سے 1967 تک جماعت اسلامی کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا ایک طویل دور ہے. جی جی. اور اس میں مارشل لا ایڈمنسٹریشن اس کا بھی دخل رہا سارا. جی جی. اس پورے دور کے حوالے سے آپ مولانا نے اس میں تذکرہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے. جی، مولانا نے اس میں اپنے پمفلیٹ کے اندر یہ بات کہی کہ اس طویل عرصے میں، جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی، جو پاکستان کے حکمران طبقات تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی آدمی ایک منفی رائے رکھتا ہے، وہ اپنے منفی رائے کا اظہار کر کے ٹھہر جاتا ہے، بلکہ منصوبہ بنایا گیا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کو اور جماعت اسلامی کو مطلب منفی تناظر میں دیکھنا ہے، منفی تناظر میں بیان کرنا ہے. طرح طرح کے وہ مقاصد جو مولانا نے کبھی جن کا اظہار نہیں کیا، وہ ان سے وابستہ کرنے ہیں. کبھی کہا گیا یہ تو غیر ملکی ایجنٹ ہیں، کبھی کہا گیا کہ ان کے پاس فلاں جگہ سے سرمایہ آتا ہے، اور مطلب مولانا کی شخصیت کو جو ہے ملائن کیا گیا، اور ان کے بارے میں بہت توہین آمیز باتیں کی گئیں، اور اس سلسلے کو جاری رکھا گیا، اور اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر رقم مختص کی گئی. مولانا کا 20 کتابیں لکھوائی گئیں، اور اخبارات تو پورے کے پورے تھے ان کے ہاتھ میں، اردو پریس بھی پورا ان کے ہاتھ میں تھا، اور انگریزی پریس بھی ان کے ہاتھ میں تھا. تو ہر طرح کی باتیں مولانا کے خلاف اور جماعت اسلامی کے خلاف چھپتی تھی، اور مولانا کا موقف کہیں بھی نہیں چھپتا تھا. تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، اس کو کسی جماعت سے، کسی مذہبی جماعت سے، کسی مذہبی رہنما سے کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ خطرہ محسوس کرتے تھے تو جماعت اسلامی سے، وہ خطرہ محسوس کرتے تھے تو مولانا مودودی سے. اس لیے مولانا مودودی کو ہدف بناتے تھے، جماعت اسلامی کو ہدف بناتے تھے، اسلامی جمعیت طلباء کو ہدف بناتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا امیج ایسا بنا دیا جائے کہ پھر معاشرہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے پاس حق ہوتا ہے، اور جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اور جو واقعی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کی بات سنی جاتی ہے. تو مولانا کی بات الحمدللہ سنی گئی ہے. پوری امت کا نریٹو مولانا نے بدل دیا، اور اسلامی جمعیت طلباء کو بھی جو کامیابی حاصل کرنی تھی وہ کامیابیاں اس کو حاصل ہوئی، اور جماعت پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس کو ڈیفائن کرنے والی جماعت بنی رہی طویل عرصے تک. پروپیگنڈا اور سازشوں کا تذکرہ ہو رہا ہے 1955 سے 1970 تک. علماء کا بھی ایک بڑا طبقہ مولانا کے خلاف رہا، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنی گفتگو، اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے مولانا پر کو ہدف تنقید بنایا. اور اس کے حوالے سے مولانا نے بھی یہاں تذکرہ کیا ہے. کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ مولانا نے کہا، یہ کہا کہ انہوں نے، علماء نے، ایک طبقے نے بھی یہ کیا، اور مولانا یہ کہنا چاہتے تھے گویا اس میں کہ مطلب جو پروپیگنڈا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، سوشلسٹ ہیں، سیکولر ہیں، مطلب جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا پروپیگنڈا تو سمجھ میں آتا ہے. مولانا اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہے اس بات سے کہ یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ مذہبی تناظر رکھتے تھے، مذہبی پس منظر رکھتے تھے، ان کا یہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کہ وہ تو مطلب وہی کام کر رہے تھے جو خود وہ چاہتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، وہ بھی مولانا کے خلاف اور جماعت اسلامی کے خلاف بہت طویل عرصے تک متحرک رہا. اور مولانا نے کہا کہ وہ کبھی خاموشی نہیں ہوا، اور کون سی ایسی بات ہے، مطلب وہ اتنی تکلیف دہ باتیں میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا جو انہوں نے مولانا کے بارے میں کہی ہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں کہی. اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کام پر لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک فطری، ان معنوں میں فطری رد عمل ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی بھی اپنی جگہ اخلاقی معنوں میں، روحانی معنوں میں صحت مند نہیں ہے. اور اگر صحت مند ہوتا تو وہ پہچانتا کہ یہ کون آدمی ہے، اور یہ جماعت جو ہے کس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے. کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی مقصد، کوئی فرقہ، کوئی مسلک کی سیاست نہیں کر رہا ہے، کوئی سرمایہ کی سیاست نہیں کر رہا ہے، مال بنانے کی سیاست نہیں کر رہا ہے، کسی خاندان کو غالب کرنے کی سیاست نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ہاں، وہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء کی سنت رہا ہے، جو خود مجددین کی سنت رہا ہے، وہی تو کام کر رہے ہیں، اور تو کوئی نیا کام نہیں کر رہے. وہ تو کم از کم ان کے لیے تو ان کے دل میں نرم گوشہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا، اور بہت سخت باتیں انہوں نے مولانا کے بارے میں بھی کہیں اور جماعت اسلامی کے بارے میں. اچھا، اس سارے دور میں سازشوں کی تذکرہ ہو رہا ہے. 1963 کا سال، اس میں جماعت اسلامی کا ایک اجتماع لاہور میں منعقد. جی بڑی گہری سازش کی گئی. اور بڑی کوشش کی گئی جماعت اسلامی کو پیچھے دھکیلنے کی طرف. اس واقعے کا تذکرہ مولانا نے کیا ہے. آپ ذرا. مولانا نے کہا وہ جماعت اسلامی کو ختم کرنے کی سازش تھی. اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں وہ اجتماع کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، کہ ہم تو وسیع علاقے میں اجتماع کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کہا گیا نہیں، محدود و تنگ جگہ پر کہیں پھر
کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر بھی آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، اور پھر انہوں نے وہاں غنڈے بھیج دیے جو مارتے پھر رہے تھے، گھیر لیا انہوں نے. ہاں گھیر لیا انہوں نے، یہاں کر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا یہ کوئی بھی کام ورک نہیں کرا، پھر انہوں نے مولانا پر براہ راست فائرنگ کر دی. اور مولانا کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، تو مولانا نے کہا کہ یار میں بیٹھا رہوں گا تو پھر کھڑا کون رہے گا. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی، تو انہوں نے 1964 کے اندر جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے کر اس پر پابندی لگا. جماعت اسلامی 1941 سے لے کر 1970 یہ پورا 29 سالہ دورانیہ جی جو مولانا نے اس تقریر کے اندر، اپنی اس تحریر کے اندر اس کا احاطہ کیا، جی تاریخی پس منظر بیان کیا، مقاصد، اہداف سب کچھ متعین کیا اور تاریخ بھی بیان فرمائی. اس کا نچوڑ اگر ہم لیں، کیا مولانا اس میں ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کتابچے کے اندر اس کا نچوڑ اگر ہم لیں، مولانا اس تقریر میں کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں، کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی دراصل تاریخ کے ایک بہت بڑے تقاضے کو پورا کرنے کا نتیجہ ہے. دین کے تقاضے کو، اپنی تہذیب کے ایک بہت بڑے تقاضے کو پورا کرنے کا حاصل ہے، اور وہ دراصل دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والی واحد جماعت ہے. یعنی نیت کی سطح پر، ویژن کی سطح پر، اپنے دستور کی سطح پر مولانا مودودی کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں اور اس کو ایک معیار اور ایک پیمانہ بنا لیں، تو اس کی سطح پر دین کے غلبے کی جد و جہد ہے. اور جماعت اسلامی، مولانا نے خود کہا ہے اس کتابچے کے اندر کہ جماعت اسلامی تقریروں سے نمودار ہونے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ لٹریچر سے نمودار ہونے والی جماعت ہے. اور لٹریچر ہمارا، مولانا نے کہا ہمارا لٹریچر لاکھوں لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور وہ باشعور بن گئے ہیں، اور اس کو آپ کھرچ نہیں سکتے آپ. یعنی جماعت اسلامی پر خدا نخواستہ پابندی بھی لگا دیں تو جو جماعت اسلامی کا پیغام ہے وہ تو لاکھوں ذہنوں کے اندر زندہ رہے گا، اور لوگ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سوچیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا لٹریچر ہماری جماعت کا مرکز ہے. اور یہ بات جماعت اسلامی کے بارے میں کل بھی درست تھی، آج بھی درست ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ لٹریچر پڑھنے سے اور لٹریچر کو بسر کرنے سے اور اس کے مطابق جد و جہد کرنے سے اور اس کو اپنی تحریک کا مرکز بنانے سے متعلق ہے یہ بات. تو مولانا نے لٹریچر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اپنے، اور کہا ہے کہ لٹریچر جو ہے یہ کام آتا رہے گا بہت طویل عرصے تک انشاءاللہ. بڑا لٹریچر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر گئے. یہ خود تقریر بہت جامع اور مختصر تبصرہ ہے. تو ہم اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی پیغام دیجیے کہ وہ کس طریقے سے مولانا کی فکری تحریروں سے، مولانا کی لٹریچر سے اور خاص طور پر اس کتابچے کا مطالعہ کر کے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور مستقبل کی عمارت یا صورت گری کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جماعت اسلامی کا مستقبل کیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف جماعت اسلامی کا ہی تو مستقبل ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں. مسلم لیگ نواز کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کا مستقبل ہے اس لیے کہ اس کا ایک نظریہ ہے. اس کے پاس اس نظریے کی بنیاد پر پروڈیوس ہونے والا غیر معمولی لٹریچر ہے اور اس کا ایک پورا تنظیمی ڈھانچہ ہے. ضرورت مگر اس بات کی ہے کہ ہم خود اس نظریے کو سمجھنے والے ہوں اور اس لٹریچر سے استفادہ کرنے والے ہوں، اس کو زندگی کا مرکز بنانے والے ہوں، محور بنانے والے ہوں، اور اس کو پھیلانے والے ہوں، اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے وہ اپنی طرف رجوع کی طرف مائل کرنے والے ہوں. اور غلبہ دین کی جد و جہد میں جو تقاضے اور مطالبے مولانا نے خود کیے اور جن کو مولانا نے خود پورا کر کے دکھایا، ان تقاضوں اور مطالبوں کو سمجھنے والے بھی ہوں اور ان کے مطابق جد و جہد کرنے والے بھی ہوں اور یہ جان کر جد و جہد کرنے والے ہوں. جس طرح کہ مولانا نے کہا کوئی خوف، کسی طرح کا کوئی خوف، کسی بھی نقصان کا کوئی اندیشہ آپ کو آپ کی جد و جہد سے ہٹانے والا نہ ہو. اس لیے، اور یہ بات اس لیے درست ہے کہ میں اور آپ اگر اس فریم ورک کے اندر ہیں کہیں تو یہ کوئی ذاتی مقصد تو نہیں ہے. آپ کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی منصب آپ کو درکار ہے، کوئی شہرت آپ طالب ہیں، کوئی وزارت چاہیے آپ کو، یہ تو نہیں چاہیے نا. دین کا غلبہ ہدف ہے تو پھر کس بات سے ڈرنا؟ جب ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس کے دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر، اور ہم تو خدا سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں کون ڈرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ڈرا سکتا. نہ فرد ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی تنظیم ڈرا سکتی، نہ کوئی حکومت ڈرا سکتی، نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمیں ڈرا سکتی ہے. اور مولانا نے پوری زندگی ثابت کیا کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں. جب ان کو موت کی سزا سنا دی گئی
تب بھی ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں دیکھا گیا تمانت اور طمانیت تھی، اور وہ جس صبح ان کو پھانسی دی جانی تھی اس سے پہلی رات جو گزری تھی اس میں وہ خراٹے لے کر جیل کی فرشیوں پر سو رہے تھے. تو مولانا کی یہ جو تقریر ہے ہمیں ان تمام امور کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں مولانا سے رجوع کرنے والا، ان کی طرف لوٹ کر آنے والا اور ان کے لٹریچر کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنانے والا ہونا چاہیے. شاہ نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. محترم ناظرین، ہم نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر کے اوپر آج گفتگو کی ہے اپنے لیٹس ریڈ مودودی پروگرام کے عنوان کے تحت، کہ جو آپ نے جماعت اسلامی کے 29 سال کے عنوان سے کی تھی. اور اس تقریر کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے قیام کا پس منظر بھی بیان کیا، جماعت اسلامی کے مقاصد اور اہداف کا بھی تعین فرمایا. محترم ناظرین، تحریکیں اپنے لٹریچر، اپنے نظریات کی بنیاد پر زندہ ہوتی ہیں. جماعت اسلامی محض سیاسی تنظیم یا جماعت نہیں ہے، یہ اسلامی تحریک ہے جو اس ملک کے طول و عرض کے اندر اقامت دین اور غلبہ اسلام کی جدوجہد کر رہی ہے. اور اس تحریک کو سمجھنے کے لیے یہ لازمی اور ناگزیر ہے کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق تصانیف اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے. پروگرام لیٹس ریڈ مودودی سے آپ کا میزبان فصیح اللہ حسینی آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آبرو